بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے نون لیگ کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، کوئی بھی پبلک پلیس ہے، چاہے وہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی بازار ہے، ایون کہ مسجد نبوی کا بھی ان لوگوں نے احترام نہیں کیا۔ جہاں بھی وہ نون لیگ کے کچھ سینئر رہنما یا کچھ لوگ ملتے تھے تو پی ٹی آئی والے چور چور کر کے ان کو بے عزت کرتے تھے۔ لیکن اب باری ان کی خود اپنی آ گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی رہنما جہاں بھی کہیں خاص کر مذہبی تقاریب میں جاتے ہیں تو ان کو بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے، ان کی خوب بے عزتی ہوتی ہے، یا ان کو نکالا جاتا ہے یا وہ خود نکل جاتے ہیں، یا اس تقریب کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس محفل کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں گستاخوں کے سپورٹر موجود ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کیجئے، ہم اس محفل میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ شیخ اکرم وقاص، جو پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہے، شیخ وقاص صاحب، اس نے ایک بیان دیا اپنے کارکنوں کے لیے، یوتھیوں کے لیے، اور یہ میں دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کو عزت کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں، گدوں کو بھی باپ بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو کارکن ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اپنے کرسی کے لیے ماں باپ بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں کچھ سٹوری الگ نظر آ رہی ہے کہ جو شیخ وقاص صاحب ہے اس نے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ شادیانے بجا رہے ہو، یہ ہماری بے عزتی ہے، یہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی عزت کا خیال رکھو۔ تو ناظرین، شیخ وقاص نے کیا کہا ہے، پہلے اس کے اوپر بات کریں گے، پھر دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح مذہبی محفلوں میں نہیں جا سکتے۔ ناظرین، تحریک انصاف، جو شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان رچرڈ گرینل کے ٹویٹ پر شادیانے بجانے بند کریں۔ شیخ وقاص: بحیثیت مسلمان ہمیں رچرڈ جیسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جس شخص نے دوسرے شخص سے شادی کی ہو، ہمیں ان کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ وقاص: رچرڈ گرینل کی سپورٹ ہمیں پاکستان میں سپورٹ دینے کی بجائے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ شکر ہے ان کو بھی معلوم پڑ گیا کہ شرمندگی کیا ہوتی ہے۔ رچرڈ کے بیان سے عمران خان جیل سے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی مشکلات کم ہو سکتی ہے۔ شیخ وقاص: عمران خان کی رہائی صرف عدالتوں کے ذریعے ہوگی، سوشل میڈیا کمپین سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیخ وقاص: ہم مذاکرات کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر راستہ نکل آئے گا۔ تحریک انصاف کے کارکنان دعا کی درخواست۔ شیخ وقاص: اب ناظرین، یہ شیخ وقاص نے بھی بیان نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ان کے چیئرمین گوہر علی خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں رچرڈ کی حمایت نہیں چاہیے۔ اب ناظرین، اگر سوشل میڈیا میں آپ جائیں گے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایون کہ عمران ریاض جیسا آدمی، شہباز گل جیسا آدمی، صابر شاکر ہو گیا، معید پیرزادہ ہو گیا، انہوں نے تو پوری امیدیں ہی امریکہ کے اوپر لگا لی ہیں کہ بس ابھی ہمارا سب سے بڑا باپ آئے گا، پھر وہ اپنے رچرڈ گرینل کو کہے گا اور وہ عمران خان کو رہا کرا کے لے کے جائیں گے۔ لیکن ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سینئر رہنما کہہ رہے ہیں ان کا اثر اپنے کارکنوں کے اوپر پڑتا ہے یا وہ اس طرح بے شرمی سے وہ اپنے یعنی کہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے اوپر، مذہبی طبقے کے اوپر، بلکہ ظلم ہی نہیں کیا، گستاخوں کو رہا کیا، تو ابھی ان کی جو مذہبی تقاریب ہیں یا ہر وہ محفل جہاں مذہبی صحیح العقیدہ لوگ موجود ہیں، غیرت مند مسلمان علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، تو وہ خوب بے عزت کرتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کو، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک نئی ویڈیو بھی کراچی کی سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے عمران خان کے دور حکومت میں ایک کوئی سیاسی گیدرنگ تھی اور اس میں تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے ایک عالمی دین وہاں مہمان خصوصی میں شریک تھے، اور وہاں پی ٹی آئی کے کچھ سینئر اس ٹائم کے جو وزیر تھے وہ بھی موجود تھے۔ اب مزے کی بات کیا ہے کہ یہ اس دور کی ویڈیو ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، یعنی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک والے ڈرتے نہیں ہیں کہ کس کی حکومت ہے۔ جس طرح
پیر افضل قادری صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا فیض حمید کو مارنے کے لیے، اور سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا فیض حمید کو کہ بھائی عمران خان آپ کے گلے پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم تحریک لبیک کا ایک سینئر رہنما نے اس محفل کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اس محفل میں وہ لوگ بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے گستاخوں کو رہا کیا۔ کتنی بڑی شرمندگی، کتنی بڑی ذلت کا مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو بھری محفل میں یہ گستاخ ثابت کر کے آدمی بائیکاٹ کر دے۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ تحریک لبیک یعنی مذہبی طبقے کا کام تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب یعنی کہ خطاب کر رہے تھے، تو وہاں علی محمد خان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے خوب کلاس لی، خود مخاطب ہو کے، یعنی کہ اس نے گن کے تحریک لبیک کے جو ظلم تھے وہ گنوائے تھے۔ اب ناظرین ایک اور ویڈیو سامنے آ رہی ہے، یہ ویڈیو جو ہے یہ ہے کراچی کی۔ اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھو پھر آگے جا کے اس کی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ عورتیں ناچ رہی ہیں، منہ پہ سٹیکر اور جھنڈے لگائے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، 1 گھنٹہ عورت ڈانس کرتی ہے، اس کے بعد اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے خدا کے بندو کچھ تو خوف کرو۔ جہاں عورت بے حیا نکلتی ہے، فرشتوں کی اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں جانے والوں خدا کا خوف کرو۔ ناظرین اس کا نام ہے مولانا فضل سبحان صاحب۔ یہ اپنی مسجد میں کوئی خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو اس نے وہاں بات کی لڑکیوں کے اوپر کہ لڑکیاں نچاتے ہیں، لڑکیوں کے چہروں کے اوپر جھنڈے بناتے ہیں، یعنی کہ خوب اس نے یعنی کہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی، یعنی کہ کھل کے تنقید کی، اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ لیکن جہاں تصویر صرف مولانا فضل سبحان صاحب کی آ رہی ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ دار خاتون وکیل ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں اس خاتون نے بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ شخص اس محفل میں موجود تھا جس نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتی ہے کہ اس مولوی صاحب کو سلوٹ، عارف علوی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، مگر مولوی صاحب نے منبر پر بیٹھتے ہی بیان داغ دیا۔ عارف علوی بیان ختم ہونے کے بعد بغیر نماز ادا کیے بھاگ گیا۔ عورتیں ناچ رہی ہیں، منہ پر جھنڈے اور سٹکر لگے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ عورت ڈانس کرتی ہے، پھر اس کے بعد سٹیج پہ آ کے کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لکھ دی لعنت ایسے لیڈروں پر اور اس کے سپورٹروں پر۔ یہ ٹویٹ کیا ناظرین ایڈوکیٹ مدیہ شاہ ہے، اس نے کیا، اور نیچے اس کے اوپر جو کمنٹ کیے وہ بھی بہت زبردست تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کاش وہاں عارف علوی کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا، کیونکہ یہ جو لڑکی ہے یہ ایک کوئی نیوٹرل ہے، کوئی اس کا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے، بڑا اچھا اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں عارف علوی کراچی میں موجود تھا، اور اس کے سامنے یعنی کہ اس حافظ، ابھی مجھے یہ معلوم نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی دیوبند عقیدے سے ہے، یا مجھے اس کا بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ایسے علماء کرام ہیں کہ جو نہیں دیکھتے کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ان کو سنانے کے لیے، ان کی غیرت جگانے کے لیے کہ آپ اس دنیا کے لیے جو بے غیرتی کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، تو یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ان پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں، اب ان کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ کہیں بھی یہ تو ریکارڈ ہوتے ہیں، کئی ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں ریکارڈ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کی وجہ سے پبلک نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، کم از کم 3 4 5 میرے سامنے ایسے آ گئے کہ جہاں پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں اور ان کو خوب بے عزت کیا جاتا ہے، کیونکہ بے عزتی تو اب ان کی بنتی ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو فرعون بنے ہوئے تھے نا، ہاں وہ تو فرعونیت دکھا رہے تھے، جیسا کہ شفیق امینی صاحب نے کہا ہے، تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے ہی حکومت کرنی، کیونکہ ان کا پلان
2030 تک تھا نا، وہ کمپنی چلنی تھی 2030 تک، لیکن اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔